بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسپرچول جرنی میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کی رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں کے بارے میں۔ رمضان المبارک ہزاروں رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، مغفرتوں اور روحانی مسرتوں کو اپنے دامن میں لیے ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ یہ خالق کائنات کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک عظیم تحفہ اور بہت بڑا انعام ہے۔ اسی رمضان الکریم کی مبارک راتوں میں ایک مبارک اور قدر و منزلت والی رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لیلۃ القدر کے نام سے بتایا ہے۔ یہ اس مقدس مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی کی ہے۔ باری تعالیٰ اس سورت مبارکہ میں لیلۃ القدر کی 4 بنیادی خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ نزول قرآن، نزول ملائکہ، ہزاروں مہینے سے افضل مہینہ، پوری شب سلامتی اور رحمت۔ واضح رہے یہ شب مبارکہ اس قدر اہمیت اور فضیلت والی ہے کہ اس کی ایک رات اخلاص کے ساتھ کی جانے والی عبادت اہل ایمان کی 83 برس 4 ماہ کی عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ یہ تو صرف کم از کم حد بیان ہوئی ہے۔ ہزاروں مہینوں سے کس قدر افضل ہے، اس کی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لیلۃ القدر عربی زبان کے لفظ ہیں۔ لیل کے معنی رات اور قدر کے معنی بزرگی اور بڑائی کے ہیں۔ لیلۃ القدر یعنی بڑائی اور بزرگی والی رات۔ شب قدر کیوں عطا ہوئی؟ شب قدر کے حصول کا سب سے اہم سبب رحمت العالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سابقہ امت کے لوگوں کی عمروں سے آگاہ فرمایا جو کہ بہت طویل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ پہلی امتوں کی عمریں تو بہت لمبی ہیں، جبکہ میری امت کے لوگوں کی عمریں بہت تھوڑی تھیں، اور نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا بھی چاہیں تو ناممکن ہے، تو اس کی تلافی میں یہ رات عطا کی گئی۔ ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ حضرات 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی فرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر بہت رشک آیا۔ امام قطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سال کی عبادت پر رشک کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت فرمائی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس خوشی سے چمک اٹھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل امت محمدی پر کرم فرما کر امت کو لیلۃ القدر جیسا تحفہ عنایت فرمایا، اور اس میں عبادت کو 80 نہیں 83 سال 4 مہینے سے بڑھ کر قرار دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع اور بے حساب ہے۔ احادیث نبوی میں لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم آیا ہے۔
صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اس رات کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ وہ رات کھلی چمکدار ہوتی ہے، صاف و شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں چاند کھل رہا ہو۔ نیز اس کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ہموار ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھ جائے۔ اعتکاف خود ایک مستقل عبادت ہے۔ شب قدر جہاں انتہائی قدر و منزلت اور رحمتوں، برکتوں اور اللہ کی بے پناہ فضل و کرم والی رات ہے، وہیں اس مبارک رات میں بے شمار افراد اللہ کے فضل و کرم سے محروم رہتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ رمضان دیکھنے کا موقع دیا ہے تو اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائیں، کیا پتہ اگلی دفعہ یہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے تو بس دل سے نیت کر لیں کہ آپ نے رمضان کے ان آخری 10 راتوں میں اتنی لگن سے عبادت کرنی ہے کہ اللہ آپ کی آنکھوں کو لیلۃ القدر کا گواہ بنا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہمند مضبوطی سے باندھ لیتے، یعنی اپنی کمر کس لیتے تھے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے تھے اور دوسروں کو بھی جگاتے تھے۔ یعنی اتنے زور و شور سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آخری 10 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے، تو آپ نے بھی کمر کس لینی ہے اور اپنے اللہ کو راضی کر کے ہی دم لینا ہے۔ تقدیروں کے بدلنے کی رات ہے یہ، تو آپ بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر التجا کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی تقدیر بھی بدل دے گا۔ جیسے یہ رات ہمارے لیے 1400 سال پہلے بھلائی اور بہتری لائی تھی، ویسے ہی یہ رات اب بھی ہم سب کے لیے بہت مبارک رات ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان آخری 10 دنوں میں ہمیں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔